کس کے ساتھ میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاشم بین کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس اولاد کے ہاتھوں اتنا خوار ہوں گے۔ آگ بگولا ہو کر وہ امامہ پر لپکے۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ وہ چہرے کے سامنے دونوں ہاتھ کرتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس میں بری طرح ناکام رہی۔ کمرے میں ہونے والے شور کو سن کر وسیم سب سے پہلے وہاں آیا تھا اور اسی نے ہاشم بین کو پکڑ کر زبردستی امامہ سے دور کیا۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت لگائے روتی رہی۔ بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سارا معاملہ آرام سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وسیم کے پیچھے گھر کے باقی لوگ بھی اندر چلے آئے۔ اس نے شادی کر لی ہے کسی سے، ہاشم بین نے غم و غصہ کے عالم میں کہا۔ بابا جھوٹ بول رہی ہے، شادی کیسے کر سکتی ہے؟ ایک بار بھی گھر سے نہیں نکلی۔ یہ وسیم تھا، 6 ماہ پہلے شادی کر لی ہے اس نے۔ امامہ نے سر نہیں اٹھایا۔ نہیں، میں نہیں مانتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ وسیم اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ امامہ نے دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، ایسا ہو چکا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ نکاح نامہ ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں ہے، لاہور میں ہے، میرے سامان میں۔ بابا میں کل لاہور سے اس کا سامان لے آتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں، وسیم نے ہاشم بین سے کہا۔ امامہ بے اختیار پچھتائی۔ سامان سے کیا مل سکتا تھا؟ شادی کر بھی لی تو کوئی بات نہیں، طلاق دلوا کر تمہاری شادی اسجے سے کرواؤں گا۔ اس آدمی نے طلاق نہ دی تو پھر سے قتل کروا دوں گا، ہاشم بین نے سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے جاتے ہوئے کہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ جال میں پھنسنے کے بعد ہی اس کے احساسات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ نکاح نامے کی کاپی سالار نے اس کو نہیں بھجوائی تھی۔ اگر اس کے پاس ہوتی بھی تو تب بھی وہ اسے ہاشم بین کو نہیں دے سکتی تھی، ورنہ سالار سکندر کا نام نکاح پر دیکھنے کے بعد اس کے لیے ان تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں تھا اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنا منٹوں کا کام تھا۔ اس کے سامان سے نکاح نامہ نہیں ملے گا تو اس کے بیان پر کسی کو یقین نہ آ سکتا ہے کہ وہ نکاح کر چکی تھی۔ اس نے کمرے کے دروازے کو لاک کر دیا اور موبائل پر سالار کو کال کرنے لگی۔ اس نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تم ایک بار پھر لاہور جاؤ اور جلال سے میرے بارے میں بات کرو۔ میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ میں کہیں نہیں جا سکتی۔ تم میرے لیے ایک وکیل کو ہائر کرو اور اسے کہو وہ میرے پیرنٹس کو میرے شوہر کی طرف سے مجھے اب سے بیجا میں رکھنے کے خلاف ایک کورٹ نوٹس بھجوائے۔ تمہارے شوہر یعنی میری طرف سے؟ تم وکیل کو اپنا نام مت بتانا، بلکہ یہ بہتر ہے کہ تم کسی دوست کے ذریعے وکیل کو ہائر کرو اور میرے شوہر کا کوئی بھی فرضی نام دے سکتے ہو۔ تمہارا وکیل کے ذریعے انہیں پتہ چلے گا تو وہ تم تک پہنچ جائیں گے اور میں یہ نہیں چاہتی۔ امامہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ اسے کیا خدشہ ہے اور نہ ہی سالار نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اس سے بات کرنے کے بعد امامہ نے فون بند کر دیا۔ اگلے 10 روز 11 بجے کے قریب وکیل نے فون کر کے ہاشم بین سے امامہ کی سلسلے میں بات کی اور انہیں امامہ کو زبردستی اپنے گھر کے رکھنے کے بارے میں شوہر کی طرف سے کیے جانے والے کیس کے بارے میں بتایا۔ ہاشم بین کو مزید ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے اس کمرے میں گئے اور بری طرح مارا۔ تم دیکھنا امامہ تم کس طرح برباد ہوگی، ایک ایک شے کے لیے ترسو گی تم۔ جو لڑکیاں تمہاری طرح اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کرتی ہیں اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ تم ہمیں کورٹ تک لے گئی ہو، تم نے وہ سارے احسان فراموش کر دیے ہیں جو ہم نے تم پر کیے۔ تم جیسی بیٹیوں کو واقعی پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا چاہیے۔ وہ بڑی خاموشی سے پٹتی رہی۔ اپنے باپ کی کیفیات کو سمجھ سکتی تھی مگر وہ اپنی کیفیات اور اپنے احساسات کو انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی۔ تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، کسی کو بھی نہیں۔ ہمیں زندہ ضرور کر دیا ہے تم نے۔ سلمیٰ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی مگر انہوں نے ہاشم بین کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ خود بھی بری طرح مشتعل تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ امامہ کا یہ اگلا قدم کیسا ہو سکتا ہے جو پورے خاندان کو متاثر کرنے والا تھا، خاص طور پر ان کے شوہر کو۔ تم نے ہمارے اعتماد کا خون کیا ہے، کاش تم میری اولاد نہ ہوتی، کبھی میرے خاندان میں پیدا ہی نہ ہوتی، تب میں مر جاتی یا میں تمہیں مار دیتا۔ امامہ آج ان کی باتوں پر پٹائی پر نہیں رو رہی تھی۔ اس نے مدافعت کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ صرف خاموشی کے ساتھ پٹتی رہی اور پھر ہاشم بین احمد جیسے تھک کے اسے مارتے مارتے رک گئے۔ اس کا سانس پھول گیا۔ پھر وہ خاموشی سے اس کے سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ تمہارے پاس ابھی وقت ہے، سب کچھ چھوڑ دو، اس لڑکے سے طلاق دے دو اور رجت سے شادی کر لو۔ ہم
سب اس کو معاف کر دیں گے، بھلا دیں گے۔ اس بار سلمہ نے تیز لہجے میں کہا، نہیں، واپس آنے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، مجھے واپس جانا ہے۔ امامہ نے مدھم مگر مستحکم آواز میں کہا، آپ مجھے اس گھر سے چلے جانے دیں اور مجھے آزاد کر دیں۔ اس گھر سے نکل جاؤ گی تو دنیا میں بہت ٹھوکری پڑیں گی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ باہر کی دنیا کیسے مگرمچھ تمہیں ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جس لڑکے سے شادی کر کے تم نے ہمیں ذلیل کیا ہے وہ تمہیں بہت خوار کرے گا۔ ہمارے خاندان کو دیکھ کر اس نے تمہارے ساتھ اس طرح چوری چھپے رشتہ جوڑا ہے۔ جب ہمیں اپنے خاندان سے نکال دیں گے تو تم پائی پائی کی محتاج ہو گئی تو وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا اور تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ سلمہ اب اسے ڈرا رہی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے ماما تمہارے پاس، ابھی بھی وقت ہے۔ نہیں امی، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میں سب کچھ طے کر چکی ہوں، میں اپنا فیصلہ آپ کو بتا چکی ہوں، مجھے یہ سب قبول نہیں ہے۔ آپ مجھے جانے دیں، اپنے خاندان سے الگ کرنا چاہتے ہیں کر دیں، جائیداد سے محروم کرنا چاہتے ہیں کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں کروں گی وہی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی کا راستہ خود انتخاب کر چکی ہوں، آپ یا کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا۔ ایسی بات ہے تم گھر سے نکل جاؤ، یہ ہونے نہیں دوں گا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا، لیکن اس گھر سے تمہیں جانے نہیں دوں گا، اور اس وکیل کو تمہیں اچھی طرح دیکھ لوں گا۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ کوئی کورٹ یا عدالت تمہیں میری تحویل سے نکال سکتی ہے تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی منتقل نہیں ہونے دوں گا۔ اگر وہ لڑکا نہ ملا تو تم سے شادی کی ہے تو اس بات کی پرواہ کیے بغیر تمہارا نکاح ہو چکا ہے، آج جیسے تمہاری شادی کر دوں گا۔ میں اس شادی کو سرے سے ماننے سے انکار کرتا ہوں۔ تمہاری شادی صرف وہی ہوگی جو میری مرضی سے ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ وہ مشتعل انداز سے کہتے ہوئے سلمہ کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی خوفزدہ اور پریشان نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس نے جس مقصد کے لیے شادی کی تھی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہاشم بین اپنی بات پر چٹان کی طرح اڑے ہوئے تھے۔